السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، مارچ کی 27 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ اور چین نے پاکستان میں چینی شہریوں پر حملے کی مذمت کی ہے، جبکہ بیجنگ نے اسلام آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ واقعے کی جامع تحقیقات کرے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ چین پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ 5 چینی انجینئرز کی ہلاکت کے واقعے کی جلد از جلد جامع تحقیقات کرے اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ دوسری جانب امریکہ نے بھی بشام خودکش حملے کی مذمت کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے منگل کو ایک پریس بریفنگ کے دوران پوچھے گئے سوال پر کہا کہ ہمیں حملے میں جانی نقصان اور لوگوں کے زخمی ہونے پر دکھ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے عوام نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ہے، جبکہ پاکستان میں چین کے شہری بھی دہشت گرد حملوں کا شکار ہوئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی انجینئرز پر دہشت گردانہ حملے کے بعد اعلیٰ سطحی سیکیورٹی اجلاس کی صدارت کی۔ اس اجلاس میں اعلیٰ فوجی اور انٹیلیجنس حکام اور وزراء نے شرکت کی۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ عمل پاک چین دوستی کو نشانہ بنا رہا ہے، خاص طور پر دونوں برادر ملکوں کے درمیان بد اعتمادی پیدا کر رہا ہے۔ شرکاء نے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ بشام خودکش حملے کے بعد چینی کمپنی نے بجلی پیدا کرنے والے منصوبے تربیلا T5 پروجیکٹ پر کام روک دیا ہے۔ افغان طالبان کی وزارت خارجہ نے بھی خیبر پختونخوا کے علاقے شانگلہ میں شہریوں کی بس پر حملے میں متعدد چینی شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے چینی اور پاکستانی حکومتوں سے اس میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایسے واقعات کو علاقائی تعاون کو کمزور کرنے کی کوشش قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ علاقائی ممالک کو خطے کو غیر محفوظ بنا کر اپنے مقاصد حاصل کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان اور ایران پائپ لائن منصوبے کی حمایت نہیں کرتا، تاہم پاکستان کی توانائی کی ضروریات میں مدد امریکہ کی ترجیح ہے۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو نے گزشتہ ہفتے واضح کر دیا تھا کہ ہم اس پائپ لائن کی حمایت نہیں کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو ایک تحریری جواب میں کہا کہ ہم ہمیشہ ہر ایک کو مشورہ دیتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کاروبار کرنے سے وہ ہماری پابندیوں کے دائرے میں آنے کا خطرہ مول لے سکتے ہیں، اس لیے ہم ہر کسی کو اس پر بہت احتیاط سے غور کرنے کا مشورہ دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ نے پاکستان میں تقریباً 4000 میگا واٹ صاف توانائی کی صلاحیت کے اضافے کی حمایت کی ہے۔ اس سے قبل پاکستان کے وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا تھا کہ ہم امریکی پابندیوں سے استثناء مانگیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان گیس پائپ لائن کے منصوبے میں پابندیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے لکھے گئے خط کے معاملے پر فل کورٹ اجلاس طلب کیا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے انٹیلیجنس اداروں کی عدلیہ کے معاملات میں مبینہ مداخلت پر غور کیا گیا۔ چیف جسٹس نے بدھ کو اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان سے بھی ملاقات کی، جس کے بعد بدھ کی شام 4 بجے فل کورٹ اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی طرف سے سپریم جوڈیشل کونسل کو خفیہ اداروں کی طرف سے
عدالتی معاملات میں مداخلت کے حوالے سے خط لکھنے کے بعد ملک بھر کی بار ایسوسی ایشنز نے عدالتوں کے ججز کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی ججز کے مطالبے کی حمایت کی ہے۔ بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ نئی دہلی اپنے زیر انتظام جموں و کشمیر میں گزشتہ 34 برس سے نافذ آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کو منسوخ کرنے کے بارے میں غور کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مسلح افواج کو بیرکوں میں واپس بلا کر علاقے میں امن و قانون کی انجام دہی کی ذمہ داری مکمل طور پر مقامی پولیس کو سونپی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں ضروری اقدامات اٹھانے کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ امت شاہ جموں و کشمیر کے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل گلستان نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بات کر رہے تھے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے امت شاہ کے اس بیان پر محتاط رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کو یہ قدم بہت پہلے اٹھانا چاہیے تھا۔ تاہم بعض اپوزیشن لیڈروں نے، جن میں سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ بھی شامل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھارتی وزیر داخلہ کا یہ بیان ایک انتخابی اسٹنٹ ہو۔ بھارتی وزارت خارجہ نے بدھ کو کہا کہ حزب اختلاف کے اہم رہنما اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری پر امریکہ کی طرف سے دیے گئے بیان پر بھارت نے سخت اعتراض کیا ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت کا قانونی عمل ایک آزاد عدلیہ پر مبنی ہے جو معروضی اور بروقت نتائج کے لیے پرعزم ہے۔ اس پر الزامات لگانا مناسب نہیں ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق بھارت نے امریکی سفیر کو بھی طلب کیا۔ مقامی نشریاتی اداروں نے سینئر امریکی سفارتکار گلوریا بربینا کو بھارتی وزارت خارجہ کی عمارت میں داخل ہوتے ہوئے دکھایا۔ امریکی سفارت خانے کی جانب سے اس بارے میں فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ امریکی ریاست شمالی کیرولائنا میں صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کاملا ہیرس ایک تقریب کے دوران ہیلتھ کیئر ایجنڈے پر بات کر رہے تھے۔ اس دوران غزہ کے حامی چند مظاہرین نے اچانک نعرے بازی شروع کر دی۔ انہیں تقریب میں رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے ہال سے باہر نکال دیا گیا۔ اس موقع پر صدر بائیڈن نے کہا کہ ان کے پاس ایک جواز ہے۔ ہمیں غزہ کی صورتحال پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جنوبی غزہ کی پٹی پر گزشتہ رات شدید اسرائیلی بمباری ہوئی۔ یہ فلسطینی علاقہ پہلے ہی سخت قحط سالی کا شکار ہے، جہاں فوری جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ محصور غزہ کو امداد کی اشد ضرورت ہے اور امریکہ نے کہا ہے کہ وہ فضا سے امداد گرانا جاری رکھے گا۔ حماس نے یہ کارروائی روکنے کی اپیل کی ہے کیونکہ اس سے پہلے 18 افراد خوراک کے پیکیجز تک پہنچنے کی کوشش میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اس علاقے میں تقریباً 15 لاکھ لوگ محصور ہیں۔ بہت سے لوگ مصر کی سرحد کی طرف چلے گئے ہیں۔ اسرائیل اور حماس دونوں متحارب فریقین کے حکام قطر میں بالواسطہ ثالثی میں بات چیت کر رہے ہیں، جس کا مقصد جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی پر اتفاق کرنا ہے۔ تاہم حماس اور نیتن یاہو دونوں نے کہا ہے کہ مذاکرات ناکام ہو رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ اس ہفتے بات چیت جاری ہے۔ لبنان کے عسکریت پسند گروپ حزب اللہ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ اس نے منگل کو جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں لبنان کی سرحد کے قریب ایک شمالی اسرائیلی قصبے کریت شمونا پر درجنوں راکٹ داغے ہیں۔ اسرائیل کی ایمرجنسی سروسز تنظیم میگن ڈیوڈ ایڈم کے مطابق ان راکٹ حملوں میں ایک 25 سالہ جوان ہلاک ہو گیا۔ امریکی شہر بالٹیمور ہاربر میں فرانسس اسکاٹ پل گرنے کے حادثے کے بعد حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پوتاپسکو دریا کے برفیلے پانی میں لاپتہ 6 افراد کے زندہ ملنے کی کوئی امید نہیں ہے۔
حادثے کے وقت 8 ورکرز پل پر کام کر رہے تھے جب کارگو جہاز کے ٹکرانے کے بعد وہ اور ان کی گاڑیاں دریا میں جا گریں۔ 2 افراد کو ریسکیو کر کے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ امریکی وزیر ٹرانسپورٹ پیٹ بٹیجیج کے مطابق اس پل کی دوبارہ تعمیر میں کافی وقت درکار ہوگا۔ صدر جو بائیڈن نے اس حادثے کے بعد حکومت کی مکمل سپورٹ کا وعدہ کیا ہے۔ مشرقی یوکرین میں حکام نے بدھ کو بتایا کہ خارکیف پر روسی حملوں میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ماسکو نے کہا کہ اس نے یوکرین کے راکٹوں کے ایک بیراج کو مار گرایا۔ خارکیف میں حالیہ بمباری سے ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ خارکیف کے گورنر اولیگ سینیگوبوف نے سوشل میڈیا پر کہا کہ علاقے کے قصبوں اور دیہاتوں پر توپخانے اور راکٹوں سے کیے گئے الگ الگ حملوں میں 3 مرد اور 1 خاتون زخمی ہوئے ہیں۔ روس نے اعلان کیا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے سرحدی شہر بیلگراڈ کے قریب 18 راکٹ مار گرائے ہیں۔ روس کے ریاستی تفتیش کاروں نے بدھ کے روز کہا کہ وہ پارلیمنٹ کے ارکان کی طرف سے اس درخواست کا جائزہ لیں گے کہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کی طرف سے روس کے خلاف منظم مالی اعانت اور دہشت گردی کی کارروائیوں کی تحقیقات کی جائیں۔ روس کی ایف ایس بی سیکیورٹی ایجنسی کے ڈائریکٹر نے منگل کو کہا کہ انہیں یقین ہے کہ یوکرین امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ مل کر ماسکو کے مضافات میں واقع ایک کنسرٹ ہال پر حملے میں ملوث تھا، جس میں کم از کم 139 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے ایکس پر ایک بیان میں روس کے اس دعوے کو سراسر جھوٹ قرار دیا کہ اس حملے میں مغرب اور یوکرین ملوث ہیں۔ داعش نے ماسکو فائرنگ کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ واشنگٹن اور پیرس نے کہا ہے کہ ان کے پاس انٹیلیجنس معلومات ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ اس حملے کے پیچھے عسکریت پسند گروپ کا ہاتھ تھا۔ 8 اپریل کے مکمل سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے 10 لاکھ سے زیادہ افراد کی نیاگرا فالز آمد متوقع ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے کاروباری مراکز بھرپور تیاریوں میں مصروف ہیں۔ کینیڈا میں 1979 اور امریکہ میں سن 2017 کے بعد یہ مکمل سورج گرہن ہوگا۔ 8 اپریل کو سورج گرہن جنوبی بحر الکاہل سے شروع ہوگا، جس کے بعد وہ میکسیکو اور 15 امریکی ریاستوں سمیت کینیڈا میں بھی دیکھا جائے گا۔ امریکہ میں مکمل سورج گرہن آئندہ 2044 میں دیکھا جائے گا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔